اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے قیامت کے دن کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ان کو جمع کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھے. استغفر اللہ. یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے، تو پھر وہ بہت ناشکرا انسان ہوتا ہے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. ان کی نیت، ارادہ، ان کا غم، ہم، فکر، سب کا سب صرف دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا. پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی، پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں. اور اب دیکھیے کہ یہ چیز بچپن سے ہی بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ. لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے، اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں. کتنا عارضی سہارا ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں. اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، تو اس کا کوئی مقام نہیں. تو اس لیے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، صرف اپنے لیے نہیں، بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا، شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں. اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اچھے برے نہیں. میزان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے یا پھر منافقین کے لیے ہے. کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، تو جو اچھے کام کیے برے کیے سبھی برابر ہو گئے. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں. بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا
کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں گے, بور نہیں. بوریت جب ہوتی ہے جب انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی, یعنی جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں نا. تو اسی طرح جو ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی. تو جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آیا جائے. آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کر لو, بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے, یعنی ریاکاری نہ کرے, کوئی دکھاوا نہ کرے, کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد, یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی علیہ السلام. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, دل ہی دل میں پکارا, کہا میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے, تاہم اے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا. پکارنے کا انداز ہے نا. تو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے, اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے, اپنے کنسرنز بتانے چاہیے, اور پھر یہ بھی کہ امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جائے گی, لہذا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے, وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی محروم نہیں رہے, ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, آج نہیں تو کل ہوں گی. کتنے پر امید ہیں یہ. اور پھر یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں ان کی بہت سی دعائیں قبول بھی ہوئی ہوں گی, اس بنا پہ کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی. ہمیں اپنی زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ ہم بھول جاتے ہیں, ان کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے, جو مانگا وہ سب بھی دیا ہے تو آئندہ بھی دے گا. تو مثبت سوچ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے نجات دیتی ہے. تو دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے, اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو ہے, تو میرا مددگار ہے, تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں, تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں, تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, ہمیں مشکل ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے, یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے, نہیں تو نہیں. ایسا نہیں. بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں, وہ جب قبول کرتا ہے اپنی رضا سے ہی کرتا ہے.
پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا